السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق رسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم، دونوں جہاں کے مالک و مختار، وہ نبی جن کے بارے میں بریلی کے امام عرض پرداز ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اسی پیارے حبیب سید عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. حصول برکت کے لیے اور پڑھ لے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم ہے کہ ہمیں سرکار غوث پاک کے نام کا اور سرکار غوث پاک کے محبت کا گرویدہ بنایا. اللہ تبارک و تعالی اس دنیائے فانی میں ہدایت کی راہیں رب تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے باقی رکھی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا. انسان اپنے سے اوپر کی طاقت، جس چیز کو دیکھتا کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اس کی پوجا کرنے لگا. انسان یہ سوچتا کہ میں اگر اس کے سامنے اپنی جبی کو نہیں ٹیکوں گا تو ہو سکتا ہے یہ میری جان بھی لے لے. دیکھا دریا کی طغیانی کو تو وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. سورج کی شعاؤں کو دیکھا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. یہاں تک کہ جانوروں کو دیکھ کر انسان نے دیکھا کہ یہ جانور ہم سے زیادہ طاقتور ہے، انسان اس کی عبادت میں مشغول ہو گیا. یہ زمین تڑپ رہی تھی کہ انسان تو باقی ہے، لیکن انسانیت یہاں سے سسک کر اپنی جان دے چکی ہے. یہاں پر بہت سے لوگ تھے جو انسان کے روپ میں دکھتے تو تھے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ معبود حقیقی کے سامنے جھکا جاتا ہے، وحدہ لا شریک کے سامنے جھکا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی جاتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے
نے انسان کی ہدایت کے لیے، آپ ذرا سوچیں، پتیوں کے سامنے جب سجدہ ریز ہوئے، پہاڑوں کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، درختوں کے سامنے سجدہ کیا، جانوروں کے سامنے سجدہ کیا، لیکن ذرا بتاؤ کبھی پیپل کے درخت نے یہ کہا کہ تم میرے سامنے سجدہ نہ کرو، میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، تم اللہ کو پوجا کرو؟ کیا کبھی اس جانوروں نے کو گویائی ہوئی؟ کیا کبھی جانوروں نے انسان سے کہا کہ تم ہمارے سامنے نہیں جھکو؟ تمہیں جھکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زمینیں دی گئی ہے۔ کبھی کیا کسی دریا سے آواز آئی کہ اے سجدہ ریز ہونے والے، اس سورج کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے عبادت کا اشارہ کرنے والے، اے پہاڑیوں کی چوٹی کو دیکھ کر اس کی طاقت کا لوہا ماننے والے، کبھی پہاڑ نے اس کو نہیں روکا ہے، کبھی پتیوں نے اس کو نہیں روکا ہے، کبھی اس کو ایسی کسی طاقت نے نہیں روکا ہے جس کے سامنے وہ جھکا کرتا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس جماعت کو بھیجا۔ اب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جب آتے گئے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، پکڑ پکڑ کے ان کو دکھایا کہ جبھی پہاڑوں کے سامنے نہیں جھکائی جاتی ہے، جبھی اور اشیاء کے سامنے نہیں جھکائی جاتی ہے، یہ مخلوق ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی طاقتور ہے، اللہ ہی سب کو پیدا فرمانے والا ہے، اسی کے سامنے تمہیں اپنی جبھی کو جھکانا چاہیے۔ اللہ کے نبیوں نے لوگوں کو پیغام دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے لوگوں کو نعمت پہنچانے کا ذریعہ، لوگوں کو نعمت اور لوگوں کو اس کی ضروریات کو پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا۔ اب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا کام یہ تھا کہ جو جھکتے تھے پیشانی جھکاتے تھے پہاڑوں کے سامنے، اب وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم انہیں بتاتے یہ جبھی اس کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، تمہیں اللہ کا کلمہ پڑھنا ہوگا، وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا۔ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانے کا جو پہلا وسیلہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہیں کوئی پہنچنا چاہے تو نہ پتیاں پہنچاتی تھی، نہ لات و عزا پہنچاتے تھے، نہ پہاڑ کی چوٹیاں پہنچاتی تھی، نہ سورج کی شعائیں پہنچاتی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جماعت ہوئی۔ جب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سروں کو جھکانے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کو ملانے کا کام کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو کمالات عطا فرمائے، محاسن عطا فرمائے، اور ایسے ایسے عجائب و غرائب اور خوارق کے عادات ان کو عطا فرمائے کہ بڑے سے بڑے طاقتور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ایک اشارے پہ جھک جاتے۔ پوری دنیا مل کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے کسی درجے کی ایک رتی برابر بھی طاقت کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آپ ذرا اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، فرعون نے پورے تمام لوگوں کو خدا منوانے کا مقام لے لیا تھا۔ وہ کہتا کہ میں تمہارا سب سے بڑا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے خدا بہت ہوا کرتے ہوں گے لیکن میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ لوگ اس کے سامنے پیشانی جھکاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا اور انہیں کمالات عطا فرمائے اور ارشاد فرمائے اے موسیٰ لوگوں کو میں تبلیغ کرو، یہاں تک کہ فرعون کے پاس بھی تم جاؤ اور فرعون کے پاس جا کر اس کو نرم انداز میں، اسے مدھم انداز میں اسے سمجھاؤ کہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی ہے، جو تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ غلط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عریضہ پیش کیا الہ العالمین مجھ میں اتنی الہ العالمین مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو اب میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دے، ہم مل کر کے فرعون کے ہاں جائیں گے اور تیرے دین کی تبلیغ کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام وہ دونوں فرعون کے یہاں پہنچے۔ جب فرعون کے یہاں پہنچے، فرعون سے کہا کہ جو تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ فرعون کہنے لگا تم یہ کیا بات کر رہے ہو، میں سب سے بڑا خدا ہوں، چھوٹے چھوٹے خدا ہوا کرتے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نبی بن کر آیا ہوں، اللہ کا میں رسول بن کر آیا
ہوں۔ فرعون نے کہا خدا تو میں ہوں، تجھے نبوت تو میں نے دی نہیں ہے اور تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حضرت فرعون سے کہہ رہا ہے کہ تجھے نبوت کس نے دی جب میں نے نہیں دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سن، جس رب قدیر نے تجھے بنایا ہے، جس رب قدیر نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اسی نے موسیٰ کو نبی بنایا ہے۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو لاؤ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا، ید بیضا کا معجزہ دکھایا۔ آپ اپنے دست مبارکہ کو اپنے بغل شریف میں ڈالتے، روشنی پھٹ جایا کرتی۔ جب یہ معجزہ دکھایا، فرعون کہنے لگا کوئی اور دلیل لے آؤ، یہ تو جادوگری معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو لے، جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے موسیٰ فرعون کے ہاں جاؤ اور میں نے تمہیں جو واضح نشانیاں عطا فرمائی ہے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو فرعون کے سامنے زمین پر ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ لاٹھی زمین پر آئی ہے، رب تبارک و تعالیٰ جب انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرماتا ہے، انہیں معجزات عطا فرماتا ہے، انہیں کمالات عطا فرماتا ہے، انہیں وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو خوارق عادات ہوا کرتی ہے، انسانی عقل سے ماورا ہوا کرتی ہے۔ انسانی عقل کا آخری درجہ انبیاء علیہ السلام کے پہلے سوچ، پہلے قدم تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، وہ بڑا اژدہا بن گئی اور وہ لاٹھی اب اژدہے کی شکل میں ہے۔ فرعون کے تخت کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ سیڑھی کو طے کرنے کے بعد جب فرعون کی کرسی کے قریب وہ اژدہا پہنچا ہے، اب اس نے اپنا منہ کھولا ہے۔ فرعون کی داڑھی اور فرعون کے منہ پر اپنے فن مارنے لگی۔ اب فرعون فوراً نبی سے مدد مانگنے لگا، اے موسیٰ اس اژدہے سے مجھے بچاؤ۔ خدائی کا دعویٰ چند منٹ پہلے کر رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اب خدا ہے تو اتنا ڈر کیوں رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پھر اٹھایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہاتھ میں عصا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کمالات عطا فرمائے۔ پلک جھپکنے سے پہلے فرعون کی اپنی اوقات بتا دی ہے، پلک جھپکنے سے فرعون کو اپنی حیثیت سے آشنا کر دیا۔ اے فرعون تجھے بھی رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن تو اپنی دولت کے نشے میں، تو اپنی طاقت کے نشے میں، جانتے ہیں فرعون کو اتنا نہیں تھا کہ اس کے بازوؤں میں صرف طاقت تھی، اس کے پاس مال کی قطار تھی، دھن اور دولت کا ایسا دھنی تھا کہ وہ ایک جگہ کھڑا ہو جائے پوری دنیا کو خرید سکتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ پر نہیں مار سکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک لاٹھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اپنے آپ کو جھکا بیٹھا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب ذرا سوچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عالم ہے، سرکار دو عالم، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ رسول پاک کے صدقے میں سب کو نبوت ملی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین تمام انبیاء علیہ السلام کے امام بنائے گئے، تمام رسولوں کے آپ سردار بنا کر کے بھیجے گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رسول پاک کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالی رسول پاک کے اوپر اب اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ رسول پاک کسی ایک مخصوص خطے پر کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، صرف ایک قوم کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، صرف عرب کے محلے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام آتے، کوئی ایک خطے کے لیے آتا، کوئی ایک قوم کے لیے آتا، کوئی ایک ملک کے لیے آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول الیہم کل الیہم جمیعا، اور اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اللہ نے ان کو پاور بھی تمام انبیاء سے زیادہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات، ایک نبی کو کچھ معجزات عطا فرمائے، کسی نبی کو کچھ اور معجزات عطا فرمائے، سب کو کمالات عطا فرمائے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنے انبیاء علیہ
الصلاۃ والتسلیم کو کمالات عطا فرمائے، وہ تمام اور اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول پاک کو کمالات عطا فرمائے۔ جب کمالات عطا فرمائے تو عالم میں تصرف بھی عطا فرمایا، عالم میں اختیار بھی عطا فرمایا، عالم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک کو پوری کائنات کا مالک بنا دیا۔ یہی تو میرا امام کہتا ہے، خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ رسول پاک کو جب تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تو تصرف کا اختیار، تصرف بھی ایسا ہی عطا فرمایا کہ حضور پاک زمین پر تشریف فرما ہو، چاند حضور پاک کی غلامی کیا کرتا ہو، حضور پاک ایک کونے میں تشریف فرما ہو، شجر خدمت میں حاضر ہوا کرتا ہو، حضور پاک کی بارگاہ میں آنے والا اپنی آستان میں گو کو چھپا کر لایا ہو، وہ رسول پاک گواہی دیتی نظر آ رہی ہو، رسول پاک کا کلمہ پڑھ رہا ہو۔ آپ ذرا سوچیں کہ جہاں جہاں رسول پاک کو ایسا اختیار ملا ہے کہ ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکریاں بھر کر لاوے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی طاقت اور ایسا تصرف عطا فرمایا کہ اس مٹھی میں رہنے والی اس کنکریوں کو زبان عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ذرا سوچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام بنا کر کے بھیجے گئے تو ان کو تصرف ایسا عطا فرمایا۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے، اب اس قوم کی ہدایت کون کرے گا؟ اس قوم کو قرآن پاک کی تعلیم کون دے گا؟ اس قوم کو رسول پاک کے پیغامات کون بتائے گا؟ اس قوم کو کون بتائے گا کہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی ہے؟ اس قوم کو کون بتائے گا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جانا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ صبح قیامت تک چلنے والی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ علماء اعظام کے کندھوں پر ڈالا ہے۔ اور کون علماء کرام؟ وہ نہیں جو صرف اپنے سر پہ ٹوپی رکھ لیے اور اپنے چہرے پر داڑھی بنا لیے، کبھی اس دیوبندی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کبھی اس رافضی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کبھی ان کا عالم یہ ہوتا ہے یہاں اس امیر کی کبھی خوشیاں برداری کرتے ہیں، کبھی اس سیٹ کی خوشیاں برداری کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں ان علماء کی بات کی جا رہی ہے، ان بزرگان دین کی بات کی جا رہی ہے جن کے سینے میں خشیت الہی موجزن ہو، جن کے سینے میں رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کا وہ جذبہ ہو، جن کے سینوں میں رسول پاک کی محبت کا دریا بہ رہا ہو، جن کا ایک ایک لمحہ خوف الہی میں گزرتا ہو، جن کی ایک ایک بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہو، جن کا ایک ایک قدم اٹھے تو سنت مصطفیٰ پر اٹھا کرتا ہو، جن کا ایک ایک قدم اٹھے تو دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شمشیر بن کے سامنے نظر آوے، ان علماء اعظام کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کرام کے اوپر ذمہ داری عطا فرمائی، اور رسول پاک نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارث ہے۔ جب علماء کرام بزرگان دین انبیاء کے وارث ہے تو انبیاء کا حصہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم جو ان کو وراثت میں ملا ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے تو وہ ببانگے دوہل کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ اپنی جان کی پرواہ نہ کریں گے، اپنے مال کی پرواہ نہ کریں گے، بلکہ آپ پوری ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیں جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے تحفظ کے خاطر، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی تبلیغ کے خاطر اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا، اس علم کے ساتھ محبت مصطفیٰ بھی عطا فرمائی۔ آپ ذرا سوچیں، جس کو محبت مل گئی، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بن گیا، کوئی امام شافعی بن گیا، کوئی امام مالک بن گیا ہے، کوئی امام ظفر بن گیا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل بن گیا ہے، کوئی امام بخاری بن گیا ہے، کوئی امام مسلم بن گیا ہے، اور جس کو علم ملا بھی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نہیں ملی تو اشرف علی تھانوی بن گیا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نہیں ملی اسماعیل دہلوی بن گیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نہیں ملی علم تو ملا ہے، کوئی طاہر القادری نظر آ رہا ہے، اس طریقے سے کوئی طاہر غیاوی نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک کی محبت عطا فرمائی، اور جب یہ بزرگان دین، یہ علماء کرام نے اپنے سینوں میں محبت رسول کا چراغ جلا کر کے مصطفیٰ
جان رحمت کی محبت میں ایک ایک قدم اٹھایا تو رسول پاک نے انہیں اور درجہ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور بلند فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اور کمالات اور محاسن عطا فرمائے، خواری کے عادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا۔ اب رسول پاک کے توسط سے ان بزرگوں کو بھی ایسی طاقت ملتی ہے، ان بزرگوں کو بھی اختیار ملتا ہے، تو اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنے معجزات اور اتنے کمالات عطا فرمائے۔ اب رسول پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اب رسول پاک کے لاڈلے آئیں گے، رسول پاک کے ولی، رسول پاک کے محبوب آئیں گے، رسول پاک کے نقش قدم پر چلانے والے آئیں گے، اور وہ لوگ جو رسول پاک تک پہنچاتے ہیں، رسول پاک انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جماعت رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچائی۔ رب تبارک و تعالیٰ سے جو نعمتیں آتی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں تک پہنچاتے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض پرداز ہے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب آئیے ذرا سوچے، رسول پاک کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آوے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیرے پیرا میرے میرا محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی غوث الاغواث فرد الافراد سید الاسیاد شہباز لامکانی پیر پیرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سرکار غوث پاک کو اب ذرا سوچے، خود فرماتے ہیں وکل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی کی بدر الکمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوا کرتا ہے، کسی نہ کسی کا مظہر ہوا کرتا ہے، اور ہر نبی رب تبارک و تعالیٰ کا مظہر ہے، ہر نبی رب تبارک و تعالیٰ کا مظہر ہوا کرتا ہے، اور ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوا کرتا ہے، کسی نہ کسی کا نبی کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ تو اب کوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مظہر ہے، کوئی حضرت آدم علیہ السلام کا مظہر ہے، کوئی حضرت شیس علیہ السلام کا مظہر ہے، کوئی حضرت یونس کا مظہر ہے، کوئی حضرت ادریس کا مظہر ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کا مظہر ہے۔ جس کا مظہر ہوا اس کو ویسے ویسے کمالات بھی مل رہے ہیں، ان کی بارگاہ سے فیض بھی مل رہا ہے، ان کی بارگاہ سے احسانات بھی ہو رہے ہیں، ان کی بارگاہ سے ان کو خواری کے عادات کا توسل مل رہا ہے۔ لیکن سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ہر نبی کسی نہ کسی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہے، اور میں رسول پاک کا مظہر ہوں، میں سرکار دو عالم کا مظہر ہوں، میں رسول پاک کا پرتو ہوں۔ اب ذرا سوچے، جو رسول پاک کا پرتو ہے وہ اولیاء کرام میں اونچا مرتبہ رکھتا ہوگا، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے، جو امام الانبیاء بنا ہے، اب اس کا مظہر ہوگا، اس کا مقام اولیاء کرام میں اعلیٰ۔ اسی لیے تو حضرت غوث پاک کی نظیر کہیں نہیں ملتی ہے، رسول پاک کو تصرف دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا کہ آپ زمین پر تشریف فرما ہو، آپ جہاں پر بھی ہو غیب کی خبریں بھی رکھا کرے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو بھی رسول پاک کی بارگاہ سے ایسے ایسے تصرفات عطا کیے گئے کہ بزرگان دین، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ پوری دنیا میں دو شیخ ایسے ہیں جو پوری دنیا میں تصرف کرتے ہیں۔ تصرف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے وہ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں اپنی حکومت کیا کرتے ہیں، ایسی حکومت کرتے ہیں کہ جب ان وہابیہ دیابنا نے کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، میرے امام نے قلم اٹھایا، الامن والعلا کتاب تصنیف فرمائی، اس میں فرماتا ہے، میرے امام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ رسول پاک کی شان میں یہ بات کر رہے ہیں۔ ارے رسول پاک کی شان تو اس کی اتنی عرف و اعلیٰ ہے کہ کوئی انداز نہیں لگا سکتا ہے، رسول پاک کے اختیارات ایسے ہیں، رسول پاک کے تصرفات ایسے ہیں کہ جس کا کوئی انداز نہیں لگا سکتا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ رسول پاک کی شان کو کون جان سکتا ہے، لیکن رسول پاک کے مظہر، رسول پاک کے نقش قدم سے فیض اٹھانے والے، رسول پاک کے لاڈلے کا عالم یہ ہے۔ میرا امام لکھتا ہے کہ رسول پاک کا عالم تو یہ ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا
روا اڑتا ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تو رسول پاک امام الانبیاء ہے، ان کی بارگاہ، ان کی نسل کا لاڈلا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصرف ایسا ہے، ان کا اختیار ایسا ہے، اللہ نے انہیں ایسا پاور عطا فرمایا کہ جب تک چاند اور سورج، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب تک چاند اور سورج ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر دن جب تک عبد القادر کے بارگاہ میں حاضری نہ دے دے، سورج طلوع نہیں ہو سکتا ہے، چاند اپنی چاندنی کی بکھیر نہیں سکتا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کا عالم ہے، تو رسول پاک کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا سوچو، سرکار غوث پاک، سرکار غوث پاک کے تصرف کا عالم یہ ہے۔ حضرت سرکار غوث پاک کے زمانے میں ایک حضرت شیخ محمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس وقت اولیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محمد مغربی، ان کا چرچا اور ان کی حکومت پورے مغربی علاقے میں ہے، اور حضرت سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی یہ مشرق کے شیخ ہے، اور ان کا وہاں پر پورے مشرق میں ان کی حکومت کا سکہ چلتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت شیخ محمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین میں تشریف فرما ہے، مریدین کا حلقہ وہاں حاضر خدمت ہے۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کا عالم ذرا غور کرے۔ حضرت شیخ محمد تشریف فرما ہے، اور اچانک انہیں کیا ہوتا ہے، ان کے نظر جھک گئی، آنکھیں بند ہوئی، گردن جھک گئی، اور اس کے بعد فوراً کہتے ہیں الہ العالمین تو گواہ ہو جا، تیرے فرشتوں کو میں گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنے گردن کو جھکا دیا ہے اور میں نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ اللہ اللہ، مریدین نے جب آپ نے اپنی گردن کو اٹھایا، عرض کیا حضور یہ حسب معمول بات نہیں تھی، یہ خلاف معمول بات تھی، آج ہم نے آپ کی زبان سے جو جملہ سنا، آخر آپ نے کس کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، آخر آپ نے کس کو تسلیم کیا، آپ نے گردن کو جھکا دیا ہے، اور آپ نے جس کے لیے گردن جھکائی کون شخص ہے، کیا معاملہ ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت شیخ محمد مغربی نے اس وقت فرمایا اے میرے مریدو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے شہزادوں میں اپنے پیارے محبوب کا ایک لاڈلا ایسا پیدا فرمایا ہے جو آج بغداد معلیٰ کی سرزمین پر بیٹھ کر بغداد معلیٰ میں آپ منبر پہ چڑھ کے آپ نے اعلان کیا ہے میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو جیسے میں نے دیکھا مجھے الہام ہوا کہ روئے زمین پر جتنے اولیاء کرام ہیں سب نے گردن جھکائی ہے، تو تمہارے شیخ نے بھی گردن جھکا دی۔ اب ذرا سوچے جو مغرب کی حکومت سنبھالتا ہے وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنی گردن جھکانے کو فخر محسوس کرتا ہے، تو غوث اعظم کا چرچا اور غوث اعظم کا عالم اور ان کے مراتب اور منازل کا انداز کون لگا سکتا ہے؟ آپ ذرا سوچے، سرکار غوث پاک کے لیے حضرت شیخ مغربی نے گردن کو جھکا دیا ہے، یہاں تک کہ آپ کے دور میں ایک حضرت عبد الرحمن چلو حضرت شیخ عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے تھوڑے سے آپ جلال میں آئے اور آپ نے مراقبے میں پھر گردن اٹھائی، اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ جیسے میں پرندوں میں ساسر دمبی گردن والا ایک پرندہ جیسے سب پرندوں میں اس کی گردن جیسے اعلیٰ ہے، ویسے تمام اولیاء میں ہوں، میری گردن اعلیٰ ہے۔ بس اتنا
اتنا سننا تھا کہ اس محفل میں ان کے مریدین کے بیچ میں سرکار غوث پاک کے ایک مرید تشریف فرما تھے، حاضر خدمت تھے۔ وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور جلال میں آنے کے بعد حضرت شیخ عبد الرحمن سے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے جو بات کہی ہے یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی ہے، آپ مجھ سے مقابلہ کریے، میں آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مریدین کھڑے ہو گئے کہ یہ کون ہے، ہمارے شیخ کی گستاخی کر رہا ہے۔ بارگاہ میں بیٹھ کر اب کھڑا ہو گیا، انہوں نے اپنے جسم سے چادر کو پھینکنے کے بعد حضرت شیخ عبد الرحمن کو چیلنج کر دیا۔ حضرت شیخ عبد الرحمن نے اپنی نگاہ ولایت کو اٹھا کر کے ان کے روئے کو دیکھا، لیکن ان کے مرید تاپ نہ لا سکے۔ ان کے مرید کہہ رہے ہیں کہ ابھی کھڑے ہو کے ان کی پٹائی کر دے، لیکن حضرت شیخ عبد الرحمن نے فرمایا نہیں، رک جاؤ، میں دیکھتا ہوں ان کے روئے سے نور جھلک رہا ہے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہیں اتنا پاور ملا کہاں سے؟ بولے میں شیخ عبد القادر کا مرید ہوں اور آپ کہتے ہیں آپ نے اتنا اونچا مرتبہ پایا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر کے بارے میں آپ نے گردن جھکائی، بولے ہاں یہ بہت بڑے پائے کے ولی تو ہے، لیکن پھر جب دیکھا کہ ان کے مرید کو یہ پاور ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ بولے ٹھیک ہے میں تسلیم کر لیتا ہوں، آپ تشریف رکھے، اپنے کمبل کو اٹھائیے اپنے جسم پر رکھ لیجئے۔ تو ان مرید نے کہا فقیر نے اپنے جسم سے کمبل اتار دیا ہے، اب نہیں چڑھائے گا۔ 10 میل کی دوری پر اپنی اہلیہ سے 10 میل کی دوری سے فرماتے ہیں فاطمہ گھر سے میرا قمیص لے کر کے آؤ۔ ذرا سوچے غوث اعظم کے مرید ہے لیکن تصرف کا یہ عالم ہے، 10 میل پہلے سے بول رہے ہیں، 10 میل دور سے مرید بول رہا ہے۔ ان کی بیوی نے وہاں پر سنا، فوراً قمیص لے کے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کے مرید حضرت شیخ عبد الرحمن نے دیکھا کہ یہ تو واقعی بہت بڑا معاملہ ہے۔ انہوں نے اپنے 2 مرید کو لیا اور 2 مرید کو لینے کے بعد کہا لو یہ چند تحفہ تحائف ہے اور چلے جاؤ بغداد معلیٰ جا کر کے حضرت شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر کے یہ تحفے پیش کریں، اور تحفہ پیش کرنے کے بعد وہاں میری طرف سے عریضہ پیش کر دینا کہ ذرا آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کو ولایت کب ملی ہے، کیونکہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خلعت اور ولایت بٹتی ہے تو میں وہیں کھڑا رہتا ہوں دروازے پر، آنے والے تمام اولیاء کو میں پہچانتا ہوں، کبھی آپ کو نہیں دیکھا ہوں۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ادھر سے 2 ان کے حضرت شیخ عبد الرحمن کے 2 مرید آگے بڑھے ہیں، اور جیسے راستے میں گئے ادھر سرکار غوث پاک کا عالم یہ ہے کہ فرمایا آؤ 2 خادموں کو لیا، چلے جاؤ، عبد الرحمن شیخ نے میرے ہاتھ 2 خادموں کو بھیجا ہے، تم راستے ہی میں چلے جاؤ، فلاں فلاں نام ہوگا۔ یہ کس کا عالم ہے؟ سرکار غوث پاک کا عالم ہے، تو رسول پاک کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے امام عرض پرداز ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کلام کرامت پہ لاکھوں سلام، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دلے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیا نہیں۔ رسول پاک کو سب معلوم ہے۔ اب ذرا سوچے حضرت شیخ عبد الرحمن نے 2 بزرگوں 2 خادموں کو بھیجا تحفہ تحائف لے کے، ادھر سے سرکار غوث پاک نے 2 مریدوں کو بھیجا، کہا کہ چلے جاؤ، وہاں جاؤ گے فلاں فلاں مقام پر پہنچو گے تو 2 شخص کے سے ملاقات ہوگی، ان کا فلاں فلاں نام ہوگا، اور ان کے مرید یہ سوال لے کر چلے ہیں، ان کو میرا وعلیکم السلام السلام علیکم کہہ دینا، جواب بھی دے دینا، اور پھر میرا بھی سلام ان کے کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ تمہارے شیخ نے جو کہلا بھیجا ہے تو ان سے جا کے کہہ دینا کہ جو آپ جہاں کھڑے رہتے تھے عام اولیاء کرام کے آنے جانے کا راستہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خلعت جب ملتی ہے تو ایک عام اولیاء کرام کا دروازہ ہے جہاں آپ کی رسائی اور آپ تشریف فرما ہوتے تھے، اس کے بعد ایک درجہ اور اوپر ہوتا ہے جو اخص الخاص کا ہوا کرتا ہے، یعنی اور اولیاء کرام میں جو اور اونچا درجہ رکھتے ہیں ان کے لیے ایک الگ راستہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور اوپر درجہ ہوتا ہے جہاں صرف راز و نیاز کی بات ہوا کرتی ہے، راز و نیاز والے آیا جایا کرتے ہیں، جا کے بتا دینا
کہ میرا آپ کا مقام جو دروازہ تھا عام اولیاء کرام آتے جاتے ہیں، عبد القادر راز و نیاز کے دروازے سے آتا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دینا شیخ عبد الرحمن سے کہ تم کو جو ولایت ملی ہے اور خلعت ملی، جو دست مبارک بار آیا تھا وہ عبد القادر ہی کا تو تھا، عبد القادر ہی نے تو ولایت دی ہے۔ اور یہ بھی بتا دینا فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا، اور جو آپ کا درجہ بلند ہوا فلاں دن کے وقت، وہ نقش کل شریف ہی کا تو ورد تھا، وہ بھی میں نے دیا تھا، فلاں بھی میں نے چیز دی تھی، یہ بھی میں نے دی۔ یہ غوث اعظم کی بارگاہ ہے، جس سے چاہے ولایت چھین لے، جسے چاہے ولایت عطا فرما۔ غوث اعظم کی بارگاہ ہے۔ جب یہ بات حضرت شیخ عبد الرحمن کے پاس پہنچی تو سمجھ گئے کہ ہمارے دروازے اور ہمارے درجے سے سرکار غوث پاک کا درجہ بہت اونچا ہے۔ سرکار شیخ محمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب گردن کو جھکایا ہے، اپنے مریدین کو کہا کہ سن لو کہ رب تبارک و تعالی کے حکم سے شیخ عبد القادر نے بغداد معلیٰ کے ممبر سے اعلان کیا ہے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو سنو، یہ تو گردن ہے، اب میں یہ آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے الہام ہوا کہ سب کے سب گردن تو جھکائے ہیں، جس نے گردن جھکائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مقدس سے اسے خلعت دے رہے ہیں۔ جاؤ، تم نے میرے بیٹے کے لیے تم نے گردن جھکائی، تمہارے لیے یہ خلعت ہے، تمہارے لیے یہ درجہ ہے، تمہارے لیے یہ درجہ ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کا عالم ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ علی بن حیتی جو حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ اور مرید ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول سرکار غوث پاک کی مسجد میں ممبر کے قریب میں بیٹھا ہوا ہوں، سرکار غوث پاک نے جب یہ اعلان فرمایا، میں ممبر کے قریب تھا، اور جب میں نے سوچا کہ سرکار غوث پاک نے یہ اعلان فرمایا، میں نے اپنے سر کو سرکار غوث پاک کے ممبر پر رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے ممبر پر اپنی پیشانی کو رکھا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں، میرے ولایت کے درجے اور بڑھ گئے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اور درجہ بلند ہو گیا۔ میں نے سوچا گردن رکھنے میں یہ عالم ہے، تو پھر میں نے سرکار غوث پاک کے قدم کو اٹھایا اور اپنی گردن پہ رکھ لیا۔ جب اپنی گردن پہ رکھا، میرے درجات اور بلند ہو گئے۔ میں نے سوچا گردن پہ یہ عالم ہے تو سر پہ کیا ہوگا۔ جب میں نے سر پر جب سرکار غوث پاک کے قدم ناز کو رکھا ہے، اب اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں، میں نے سوچا نہیں تھا، میں انداز نہیں لگا سکتا ہوں، میرے ولایت کی اتنی منازل سے قدم رکھنے سے طے ہو۔ ذرا سوچے، اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ ولی ہونے کے لیے تم ولی ہو یا نہیں بھی ہے، غوث پاک کی گردن میں آ جائے وہ ولی بن جائے، غوث پاک کے قدم کے نیچے آ جائے وہ ولی بن جائے۔ میرے اعلیٰ حضرت یہی تو کہتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضرت علی بن حیتی نے اپنے سر پہ جیسے ہی قدم رکھا، مراتب اتنے بڑھ گئے، فرماتے ہیں سر پر میں نے جب قدم رکھا تو پھر اب اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، مجھے خود اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے مراتب طے ہو جائیں گے۔ سرکار غوث پاک نے اعلان فرمایا، خراسان کی پہاڑی میں حضرت سلطان الاولیاء، حضرت سرکار شہنشاہ ہندوستان، سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسنی حسینی سجزی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خراسان کی پہاڑی میں گردن کو جھکا دیا، تو سرکار غوث پاک نے اعلان فرمایا، غیاث الدین کے بیٹے نے سبقت کی ہے، ان قریب ہندوستان کی ولایت دی جائے گی۔ یہ سرکار غوث پاک ہے، حضرت سرکار غوث پاک۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا تصرف ہے کہ جن نے گردن کو جھکا دیا ہے اس کے مراتب بڑھ گئے ہیں۔ اسی لیے تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، کیونکہ وہ تو مادرزاد ولی ہے، لیکن سرکار اسی لیے تو عرض کرتے ہیں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھ، یہ سر ہے، گردن میں تو عالم ارواحی میں رکھ چکے ہیں۔ ولایت تو آپ نے اسی وقت عطا فرما دی، کیونکہ فقہا فرماتے
ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوث پاک نے اپنے قدم کے لیے اعلان فرمایا تو جو اولیاء کرام سرکار غوث پاک سے پہلے تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی، جو وصال کر چکے تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی، جو اس وقت روئے زمین پر تشریف فرما تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی، اور جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے ماں کے پیٹ میں گردن جھکائی، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی۔ تو مفتی اعظم مادر ذات ولی ہے، انہوں نے بھی گردن جھکائی۔ اب گردن کی بات عریضہ نہیں کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھ، یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم۔ نہ اس معیار کا شعر اس زمانے میں کسی نے لکھا اور نہ اس معیار کا شعر اس کے بعد۔ نعرے تکبیر، نعرے سرکار مفتی اعظم ہم شبیہ غوث اعظم ہے، کسی کو انکار ہوا کرے، غوث پاک کا ایسا کرم ہے کہ ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم ہے۔ ہم شبیہ غوث اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم، شہزادے سرکار آپ اعلیٰ اندازہ سرکار غوث پاک کے تصرف کا عالم یہ تھا، جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خاص کرم ہوتا، اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غوث پاک کو یہ مقام عطا فرمایا کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، اللہ تعالیٰ تیرا چاہنے والا تیرا۔ سرکار غوث پاک ایک سال ایسا گزرا حلق کے نیچے کوئی بھی کھانے کی چیز نہیں اتری سوائے چند قطرات پانی کے، پھر سال بھر ایسا گزر گیا کہ آپ کے حلق کے نیچے ایک قطرہ پانی نہیں اترا، پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آپ کے مجاہدے کا گزرتا ہے کہ نہ قطرہ پانی اترا ہے نہ کوئی چیز حلق سے اتری ہے۔ تب پھر حضرت سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کھانا لایا جاتا ہے اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، اللہ تعالیٰ تیرا چاہنے والا تیرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب منبر پر تشریف فرما ہے، آپ واز فرما رہے ہیں، حضرت شیخ ابو المعالی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث پاک کے خلیفہ اور مرید ہے، آپ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، سرکار غوث پاک آپ واز فرما رہے ہیں، آپ تقریر فرما رہے ہیں، اور سرکار غوث پاک کے واز کا عالم یہ ہوتا کیا یہ تصرف نہیں ہے؟ ہمارے لیے تو 1 2 4 5 سپیکر اگر 2 کم کر دیے جائے تو پیچھے والے کے ملصب کی آواز برابر نہیں آتی تھی، اور سرکار غوث پاک کے بارگاہ میں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، جو پہلے والا جس انداز میں سن رہا ہے آخر والا اسی انداز میں اسی آواز میں سنا کرتا، اور عالم یہ تھا کہ لوگوں کی ہچکیاں بن جاتی، آنکھوں سے آنسو جارو قطار بہتے، یہاں تک کہ کچھ لوگ سرکار غوث پاک کے واز میں بے ہوش ہو جایا کرتے، اور کچھ لوگ کئی میتیں اٹھا کرتی، اس لیے کہ سرکار غوث پاک کا واز سنتے دل پر اتنا گہرا اثر ہوتا اور وہ ان کے کئی درجات بلند ہو جاتے اور رخصت ہو جاتے وہ لوگ۔ سرکار غوث پاک واز فرما رہے ہیں، حضرت شیخ ابو المعالی وہاں حاضر خدمت ہے، بیٹھے سن رہے ہیں، اب اچانک فرماتے ہیں کہ میرے پیٹ میں مروڑ ہوئی، اور ایسی مروڑ ہوئی کہ مجھے اب حاجت کے لیے جانا ضروری ہو گیا۔ اب میں وہاں سوچنے لگا کہ اگر اٹھ کر میں حاجت کے لیے جاتا ہوں تو 2 نقصان ہوں گے، سرکار کی خدمت سے سرکار غوث پاک کی واز سے اتنی دیر میں محروم رہ جاؤں گا، جتنی دیر باہر جاؤں گا اتنا سننے کو نہیں ملے گا، اور دوسرا یہ کہ سرکار غوث پاک کی محفل ہے، یہاں سے ہزاروں ہزار اولیاء کی جماعت، میں چیرتے ہوئے کیسے جاؤں، بے ادبی معلوم ہو رہی ہے، اگر یہ 2
میں سے کسی پر عمل نہیں، اس میں سے نکل نہیں سکتے، تو حالت یہ ہے کہ قضاء حاجت کا معاملہ ہے، نکلنا بھی ضروری ہے۔ اب کرے کیا؟ اسی شس و پنج میں ہے۔ سرکار غوث پاک دلوں کے خطرات کو بھی جانتے ہیں، وہی ممبر پر سے سرکار غوث پاک کے بارے میں شیخ ابو المعالی فرماتے ہیں، ایک قدم آپ اپنی لکڑی کی ممبر پر تھے، ایک قدم نیچے تشریف لائے اور اپنی چادر، اپنا رومال میرے اوپر ڈال دیے۔ جیسے ہی میرے اوپر ڈالنا تھا، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ایک جنگل ہے جہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، جہاں دور دور تک انسان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ میں وہاں پر دیکھا، میں نے دیکھا ایک نہر جاری ہے، جہر جاری ہے۔ اب قضاء حاجت کے لیے جا رہا تھا، میری چابیوں کا گنچھا میری کمر سے لٹکا ہوا تھا، میں نے پہلے اس کو کھولا اور ایک درخت کی ڈالی پر ٹانگ دیا۔ درخت کی ڈالی پر ٹانگنے کے بعد قضاء حاجت میں مصروف ہو گیا، اور اس کے بعد جب میں وہاں سے طہارت کیا اور وضو بنانے کے بعد میں نے چاہا کہ 2 رکعت تحیۃ الوضو کی کروں، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ غوث پاک نے میرے سر سے رومال ہٹایا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی مسجد میں موجود ہوں۔ اب جب مسجد میں تشریف فرما ہے، حضرت شیخ ابو المعالی کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے سرکار غوث پاک کے میں نے واس کا آخری لفظ سنا تھا، وہ لفظ ابھی ختم ہو رہا ہے، وہ لفظ ابھی ختم ہو رہا ہے، اور میں اتنے دور جا کے واپس بھی آ گیا ہوں۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصرف دیکھے، جو کچھ دن ہوئے ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ تو خواب ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اتنی دور میں چلا جاؤں، وادیاں ہوں جھاڑیاں ہوں، یہ تو خواب کا معاملہ ہے۔ یہ خواب سمجھ رہے تھے، اسی لیے سرکار غوث پاک نے چابی وہاں گم کرا دی تھی، چابی وہاں بھلا دیے تھے۔ اب کچھ دن کے بعد سرکار غوث پاک کے مرید خلیفہ حضرت شیخ ابو المعالی تجارت کے لیے جا رہے تھے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دیے۔ حاضری دینے کے بعد عریضہ پیش کیا، حضور مجھے ابھی بغداد چھوڑ کے آگے جانا ہوگا، اجازت مل گئی، آپ آگے بڑھتے ہیں۔ 14 روز کے بعد ایک مقام پر پہنچے، فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں منزل طے کی، ہم وہاں پر بیٹھ گئے، دیکھا کہ یہاں جھاڑی اچھی ہے۔ اس جھاڑی میں ہم بیٹھنے کے بعد آپس میں دیکھا، میں ایک دوسری جھاڑی کو دیکھ رہا ہوں، لوگ اپنے میں مگن ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کبھی یہاں سے گزرا نہیں ہوں، کبھی بھی میں یہاں سے تجارت کے راستے کو اس کو اختیار نہیں کیا ہوں، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں میں نے یہ جگہ دیکھی پہچانی لگ رہی ہے، میں نے جانی پہچانی لگ رہی ہے، میری دیکھی ہوئی ہے، یہی وہ نہر معلوم ہوتی ہے، یہی وہ درخت معلوم ہو رہا ہے، یہی وہ جھاڑیاں معلوم ہو رہی ہے۔ پھر سوچنے لگے، یعنی جو سرکار غوث پاک کے باز میں جب میں بیٹھا ہوا تھا اور سرکار غوث پاک نے میرے پر رومال ڈالا تھا اور میں وہاں پر سے یہاں آیا تھا، یہ وہی تو جھاڑیاں دکھ رہی ہے۔ اگر یہ یا وہ نہیں ہے تو لاؤ دیکھوں میں نے چابیاں جہاں ٹانگی تھی ہے کہ نہیں دیکھے۔ سرکار شیخ ابو المعالی نے اسی درخت پر گئے اور درخت پر جانے کے بعد دیکھا وہ چابی 14 دن کے راستے سے دور ہے، لیکن وہ چابی وہیں پر لٹکی ہے، اور انہوں نے اس چابی کو اتارا۔ اپنی تجارت کا قافلہ سفر کو پورا کرنے کے بعد سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد اس پر داز ہے، سرکار غوث پاک نے کہا خاموش رہو، تم جو کہنے جا رہے ہو مجھے معلوم ہے، جب تک میں زمین پر زندہ رہوں واقعہ بیان نہ کرنا، اللہ اللہ، جب تک میں روئے زمین پر رہوں واقعہ بیان نہ کرنا۔ مجھے معلوم ہے تمہاری چابی مل گئی، تم ہی تو خواب سمجھ رہے تھے۔ یہ عبد القادر ہے، سرکار رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کا یہ عالم ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا؟ محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار پرانا بہت اچھی توجہ میرے کہنے میں، میرے لیے کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جب سید صاحب قبلہ منقبت پڑھ رہے تھے، بس کوئی آ کے خبر دے چلے جاتے سرکار کی بارگاہ۔ کیا نورانی، کیا رونق، اللہ اللہ بار بار ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔
تو آپ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مظہر ہے تو ان کو کمالات بھی اولیاء میں سب سے اعلیٰ ملے. امام الانبیاء ہے، یہ امام الاولیاء ہے، ہوئے سلطان الاولیاء ہوئے. رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کوئی عریضہ پیش کرے، حضور آپ کرم فرما دیجئے میری اونٹنی غائب ہو گئی ہے. رسول پاک فرماتے تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں وادی میں فلاں جھاڑی میں اس کی نکیل پھنس گئی ہے، وہیں جا کے اونٹنی لیا. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے کی بارگاہ میں لوگ اپنا عریضہ پیش کیا کرتے، اپنی پریشانیاں اور اپنے خالی دامن کو ان کی بارگاہ میں پھیلایا کرتے. سرکار غوث پاک بغداد معلی میں اپنے شاگردوں کو درس دے رہے ہیں اور درس دیتے دیتے ان کے شاگرد کیا دیکھ رہے ہیں، سرکار غوث پاک نے اپنے جبے میں اپنے دستے مبارکہ کو ڈال دیا ہے اور دستے مبارکہ تھوڑی دیر ڈال میں آپ کا چہرے مبارکہ رنگ بدل گیا، سرخ ہو گیا، تو تغیر آ گیا. شاگردوں نے دیکھا اتنی کڑاکے کی ٹھنڈی ہے. سرکار غوث پاک نے جب اپنی چادر میں سے ہاتھ نکالا ہے تو دیکھا کہ چادر سے اور ان کے ہاتھ مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں. اور یہ معاملہ کیا تھا، آپ بحر قاہرہ میں بغداد معلی سے تقریباً 1000 سے زیادہ میل دوری پر ایک بحر قاہرہ ہے. اس دریا میں ایک تاجروں کا قافلہ سفر کر رہا ہے اور اس قافلے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ ٹکرائی ہے تو نیچے سے اس کشتی کی پیندی کھل گئی، یعنی ایک لکڑا ایک وہاں پر ایک لکڑا کھلا، نیچے سوراخ ہو گیا اور پانی اسی جہاز میں آنے لگا. کشتی میں پانی آ رہا ہے، آپس میں لوگ پریشان ہیں، جلدی جلدی پانی نکالا جائے. لوگ جتنا پانی نکالتے اس سے زیادہ مقدار میں نیچے سے پانی آ جاتا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مرید، کوئی چاہنے والا اسی قافلے میں موجود تھا. اس نے کہا کہ اب جان کے لالے پڑے ہیں، اب مال کے لالے پڑے ہیں، اب کیا ہوگا. آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی. سرکار غوث پاک کا چاہنے والا آیا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ساز و سامان ڈوبتا بچ جائے گا، ہماری جانیں جاتی بچ جائے گی، ہمارے بچے یتیم ہوتے بچ جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہوتے بچ جائے گی. آخر معاملہ کیا کریں گے، ہو جائے گا. کہے کہ یہ پانی نکالتے نکالتے زندگی یہیں پر ختم ہو جائے گی. تم لوگ بغداد معلی کی طرف رخ کرو اور اپنے دل اور دماغ کو، اپنے توجہ کو پورا بغداد معلی کی طرف کرو اور سب ایک زبان کہو، یا سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی، یا سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی المدد کا نعرہ لگاؤ. تمام کے تمام لوگ سرکار غوث پاک کی بغداد معلی کی طرف متوجہ ہوئے اور تمام نے بیک وقت کہا، یا سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کا جیسے ہی نعرہ بلند کیا ہے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ آب سطح سے ایک کوہنی تک کا ہاتھ نکلا ہے اور وہ ہاتھ نکل کر کے اس کشتی کو ایک تھپیڑا مارا ہے. کشتی آن کی آن میں ابھی اس بھور میں تھے، پہاڑی کے قریب تھے اور ایک تھپیڑے میں جب وہ کشتی کنارے پر آ گئی ہے، تمام کے تمام لوگوں نے اپنے کشتی سے وہ ساز و سامان کو اتارا ہے، قافلے نے اپنے سامان تجارت کو اتارا ہے اور اس کے بعد جب کنارے اتر گئے آپس میں بات ہوئی اب کیا ہونا چاہیے. لوگوں نے کہا ہمیں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جانا چاہیے. جیسے ہی ہم کا نام لیا ہے ہماری مدد ہو گئی ہے، ہماری کشتی پار لگ گئی ہے، ہم دریا کے کنارے آ گئے ہیں. اب لوگوں نے قافلوں نے کہا اب تجارت کے لیے نہیں جانا ہے، بغداد کا سفر طے کیا. تقریباً 1 مہینے کے بعد بغداد معلی میں پہنچ گئے. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ملنے کی اجازت چاہیے. خدام نے کہا ٹھیک ہے آپ سرکار کیوں مل سکتے ہیں. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عریضہ پیش کرتے حضور آپ نے ہماری امداد فرمائی ہے، آپ نے ہماری مدد فرمائی ہے، اگر آپ مدد نہ فرماتے ہمارے بچے یتیم ہو جاتے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جاتی. ساری کہانی انہوں نے سنا دی. آپ نے ہماری جان کو اب ہماری جان بچائی، آپ ہماری طرف سے تحفہ تحائف قبول فرمائیے. باہر بیٹھے شاگرد سن رہے ہیں کہ اندر کوئی جان بچانے کی بات ہو رہی ہے، اندر کشتی پار لگانے کی بات ہو رہی ہے، اندر لوگ جان کے لالے کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہم اس مصیبت میں پھنسے تھے. سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے جب وہ قافلہ نکلا ہے ان شاگردوں نے پوچھا، جو شاگرد سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے جنہوں نے دیکھا تھا سرکار غوث پاک کا ہاتھ اپنی چادر میں گیا ہے، کوہنی تک کا
का जाड़ों के मौसम, ठंडी के मौसम में जब हाथ बाहर निकला पानी के कतरात टपक रहे, लेकिन शागिर्दों ने उस वक्त देखा सरकार गौसे पाक की बारगाह में किसी ने पुरशिश की जसारत न की, किसी ने पूछने की जसारत न की, और उन लोगों ने उस वक्त इतना जरूर किया कि टाइम नोट कर लिया, दिन नोट कर लिया, महीना नोट कर लिया, लिख कर अपने पास पर्चा रख लिया। लेकिन जब ये काफिला 1 महीने के बाद सरकार गौसे पाक की बारगाह की हाजिरी से बाद जब बाहर निकला है, वो काफिले के पास शागिर्द पहुंचे। आखिर आप लोग क्या गुफ्तगू कर रहे थे, आखिर मामला क्या था? उन काफिले वालों ने शागिर्दों को पूरी कहानी बताई और पूरा वाकया बताया। तब शागिर्दों ने कहा, अच्छा जरा बताओ वो वक्त कौन सा था, अच्छा जरा बताओ वो दिन कौन सा था, अच्छा जरा बताओ वो महीना कौन सा था। जब उन्होंने बताया फला वक्त था, फला दिन था, फला टाइम था, शागिर्दों ने अपने वो कागज को निकाला जिसमें लिखा हुआ था कि इस वक्त सरकार गौसे पाक ने अपने जुब्बे पाक में अपनी कोहनी तक का हाथ डाला है और सरकार गौसे पाक ने अपने हाथ को निकाला है, पानी के कतरात टपक रहे हैं। सरकार गौसे पाक से पूछा न था, टाइम नोट किया, काफिले ने बता दिया। तो शागिर्दों ने कहा, कसम खुदा की ये वही वक्त है कि गौसे पाक ने बगदाद मोहल्ला में चादर पाक में हाथ डाला है। हजारों मील दूरी पर बहरे कायरा में भंवर में फंसी कश्ती को एक थपेड़े में किनारे को लगा दिया। हमारे शेख ने मदद फरमाई है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का सुभान अल्लाह। ये गौस पाक का करम है। आप लोग सरकार गौसे पाक के नाम पर जमा होते हैं, ये न समझे कि हम आ गए हैं। मैं तो महफिल में सरकार गौसे पाक जिसे बुलाते हैं वही आता है, जिसे बुलाते हैं वही आता है। हजरत सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद गालिबन हजरत शेख अबुल माली थे। जुमे के रोज सरकार गौसे पाक के पीछे पीछे चल रहे हैं और कदम की गिनती कर रहे हैं। सरकार गौसे पाक के कदमों की गिनती करते करते जुमे के नमाज के लिए जब आप बढ़ रहे हैं तो उनके दिल में ख्याल आया, अजीब हाल है, अजीब मामला है। बोले कि मेरे शेख अपने हुजरे से निकले हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, यूं तो देखते हैं कि इतनी भीड़ लग जाया करती है, इधर से उधर से लोग आते हैं, कोई हाथ चूमता है, लेकिन देखा इतनी दूर तक आ गए, कोई एक शख्स भी सरकार की बारगाह में नहीं आया। बस उनके दिल में ख्याल गुजरना था। चंद लम्हात के बाद क्या देखते हैं, दाएं से कुछ लोग आए, बाएं से कुछ लोग आए, कुछ लोग आगे से आ रहे हैं, कुछ लोग पीछे से आ रहे हैं। हजारों का वहां मजमा लग गया। कोई कदम बोसी कर रहा है, कोई दस्त बोसी कर रहा है। ये आलम हुआ। अब आपके जो मुरीद तन्हा चल रहे थे वो धक्का खाते 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 बिल्कुल पीछे हो गए। अब वहीं से बिल्कुल पीछे हो गए। वहीं से कह रहे हैं ये तो वही अच्छा था कि मैं और हजरत सिर्फ थे, मैं हजरत के कदमों की गिनती कर रहा था, हजरत के नक्शे कदम को मैं गिनती कर रहा था। अब इतने लोग आ गए कि धक्का खाते खाते मैं पीछे आ गया। सरकार गौसे पाक ने वहीं से गर्दन को घुमाया, अरे तुम्हारी ही तो ख्वाहिश थी कि कोई आता नहीं है, तुम ही तो ये सोच रहे थे, अब सब आ गए तो तुम ही कह रहे हो। याद रखो अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक लोगों के दिलों को अब्दुल कादिर के कब्जे में दे दिया है। ये सरकार गौस पाक का करम है। मेरे इमाम की जबान में अर्ज परदाज है, कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके